السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، ہر روز کی طرح آج بھی جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کراچی سے ہم آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کی جو ہماری نشست ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ ابو معاذ حنیف حفظہ اللہ، مدیر التعلیم جامعۃ الدراسات الاسلامیہ، ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو آج کے پہلے سوال کا جواب شیخ صاحب یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت پر روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ دودھ پلا رہی ہے اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو اس کو کیا حکم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وہ خاتون جو بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی، اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں دی ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو، مریض ہو یا سفر میں ہو، وہ اپنا روزہ چھوڑ دے، اور سفر مکمل ہونے کے بعد، اسی طرح بیماری ختم ہونے کے بعد رمضان کے جتنے دنوں کا روزہ اس نے چھوڑا ہے تو اس روزے کے قضا کے طور پر بعد کے دنوں میں روزہ رکھے۔ لیکن ایسی خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا حکم نہ مریضہ ہے، یعنی نہ وہ بیمار ہے اور نہ وہ سفر میں ہے، اور اسی کے زمرے میں وہ خواتین جو حمل سے ہوں اور ان کے حمل کے ایام کے بالکل آخری دن ہو، تو بچے اگرچہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن بچے کو غذا اس کے جسم سے مل رہی ہے، تو اس بچے کو خطرہ ہے نقصان پہنچنے کا اگر یہ عورت روزہ رکھے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو روزہ رکھنے کے لیے اگر پریشانی ہے، مشکلات ہے، اس کے اپنی جان کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس صورت میں وہ روزہ افطار کرے گی۔ اس حوالے سے تو بات اتفاقی ہے کہ وہ روزہ افطار کر سکتی ہے۔ لیکن اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس نے روزہ افطار کیا، تو روزہ افطار کرنے کے بعد اب وہ کیا کرے؟ جب رمضان کا مہینہ گزرے تو اپنے روزوں کی قضا لائے گی، یا جو روزے اس نے افطار کیے ہیں ان کا فدیہ دے گی۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول معروف ہے، ان کا اثر، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو حاملہ ہو، یا وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہو، یا وہ عمر رسیدہ بزرگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا وہ عمر رسیدہ بوڑھی خاتون جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتی ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ افطار کر کے اپنے روزوں کا فدیہ دے۔ جو امید والی حمل والی عورت ہے، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد اب اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو گزر جائے گا لیکن وہ دودھ پلاتی رہے گی۔ اب دودھ پلانے کے ایام میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو تب وہی مسئلہ بنے گا کہ بچہ جو ہے اس کو پریشانی ہوگی اور اس کو غذا کی کمی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس بنیاد پر اس کے اوپر قضا نہیں ہے، بلکہ وہ جو روزہ افطار کرے گی اس کا فدیہ دے گی تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے، تو دودھ پلانے کا صرف 1 مہینہ ٹائم نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی وہ دودھ پلائے گی تو پھر بھی وہی مسئلہ اس کو پیش آئے گا، لہذا وہ فدیہ دے گی اور وہ اپنے روزوں کو چھوڑ کر اس کی قضا نہیں لائے گی۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کے ذمے روزوں کی قضا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان تطبیق کی یہ صورت مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس خاتون کو بعد میں، یعنی اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ روزے قضا کے طور پر رکھ سکتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو یا اس کے بچے کو کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا لائے۔ جو روزے اس نے افطار کیے ہیں ان کے بدلے میں وہ روزے رکھیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ اس کے سامنے پیش آ رہا ہے کہ اگر وہ روزے رکھے تو بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے یا اس کی اپنی جان کو نقصان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں پھر وہ فدیہ دے سکتی ہے، کیونکہ اگلے رمضان سے پہلے اس نے اس رمضان کے روزے مکمل کرنے تھے۔ اگر روزہ رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان روزوں کا وہ فدیہ دے، جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے یہ بات ثابت ہے، اور کئی صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں۔ تو روزے کا فدیہ بھی وہ دے سکتی ہے اور قضا بھی روزے رکھ سکتی ہے۔ لیکن
اگر قضا رکھنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے اور بچے کو یا اس کی اپنی جان کو خطرہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا کے طور پر روزے رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر تلاوت کرنا شریعت میں کیا حکم ہے اس کا، کہ قبرستان میں جا کر تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا بہرحال اجر ضرور ہے، لیکن قرآن کریم پڑھنا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کا طریقہ وہی اپنانا ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت قبرستان میں، اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور فرمایا فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس میں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ جو گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہے گویا کہ وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اس میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تو لہذا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو وہ آپ کے گھر وہ قبرستان کی طرح ہوں گے، اور قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ مردے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے رہنے والے کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت جس گھر میں نہ ہو اس گھر کے باسی، اس گھر کے باشندے، رہنے والے وہ مردے ہیں، مردوں کی طرح ہے، کیونکہ ان کا گھر روحانیت سے خالی ہے، ان کی روحانیت مری ہوئی ہے، ان کا دل مردہ ہے۔ اس لیے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اس حدیث کے اندر جو بات اس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے قبرستان جانا، وہاں پر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر یا ویسے ہی قبرستان میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس حدیث کے روح سے غلط ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک خاص طریقہ جو ہے اپنایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے صحابہ کرام اور اپنے قریبی فوت شدگان کو دفنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ ان کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، نہ ان کے پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، نہ اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لیکن ان کی سند صحیح ثابت نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام سے بھی یہ عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ لہذا چاہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں ہوں یا قرآن کریم کی کوئی اور صورت ہو، قبرستان میں بطور تلاوت پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، آج کا ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا، مثال مسلکی سطح پر کچھ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اور اسی طرح اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نام دیا ہے وہ مسلم کا نام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مختلف ناموں کے ساتھ مخاطب کر کے آواز دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا نام ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مختلف الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اولئک حزب اللہ وغیرہ۔ تو مسلمین کا لفظ، مسلمون کا لفظ، ایھا المؤمنون کہہ کر پکارا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے۔
یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو اس امت کا نام ہے وہ ہے مسلم، اور اس کی جمع ہے مسلمین یا مسلمون۔ تو یہ امت مسلم ہے اور اس امت کا ہر فرد مسلم ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی شخص اپنی پہچان کروانے کے لیے، تاکہ جو اہل بدع ہے، بدعتوں کی پیروی کرنے والے، دین کے اندر اپنی طرف سے ایجاد کردہ مسائل اور نظریات کے پیچھے چلنے والے، وہ ایک معاشرے میں معروف ہیں کسی خاص نام سے، جیسے خوارج کا طبقہ ہے، اسی طرح معتزلہ ہے، اسی طرح جہمیہ ہے، اسی طرح قدریہ ہے، اور ان کے بعد مختلف فرقے ہیں۔ ان تمام فرقوں کے مقابل میں اگر کوئی شخص اہل السنت والجماعت کہلاتا ہے، کوئی شخص اہل الحدیث کہلاتا ہے، تو یہ سارے نام یہ رکھنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ناموں کی وجہ سے ہم فرقوں میں نہ بٹیں، ان ناموں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ اصل میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مل کر اللہ کی رسی تھامنے کا، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اتفاق کا اور ایک ہونے کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس امت کی شان یہ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ مسلکوں میں، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ گروہوں میں بٹ کر اس اسلامی قوت کو پارا پارا کر دے، بلکہ یہ امت وحدت کی امت ہے، ایک امت ہے اور ایک دین کو ماننے والی امت ہے۔ جب ہم ایک کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ کی سنت مبارکہ، احادیث مبارکہ کو مانتے ہیں، تو ہم سب ایک ہیں۔ اب دنیا میں ہمیں جو بھی نام دیا جائے، کسی کو حنفی کہا جائے، کسی کو مالکی، شافعی، حنبلی، جو بھی نام دیا جائے، ان ناموں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی ان ناموں کی وجہ سے ہمارے درمیان کوئی تفرقہ ہونا چاہیے۔ اصل ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں دیا ہے، وہ عقیدہ اور منہج اور عمل کا وہ طریقہ جو امام الانبیاء نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام کی اس کے اوپر تربیت کی ہے، وہ عمل ہمیں اپنانا ہے۔ اب ہمیں لوگ کچھ بھی کہیں، ان ناموں کی پرواہ کیے بغیر ہم سب ایک ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مسجدوں کے اوپر باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، اسی طرح شافعی، مالکی، اسی طرح فرقہ وہابیہ، فرقہ فلاں، مختلف نام جو رکھتے ہیں، تو ان ناموں کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے امت کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے کی اور تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ اہل السنت والجماعت کا نام رکھنا یا اہل الحدیث کا نام رکھنا، یہ سلف کے زمانے میں ایک خاص موقع کی مناسبت سے یہ نام رکھنا ثابت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت خوارج تھے، معتزلہ تھے، اور دیگر مختلف اسماء و صفات میں تحریف کرنے والے، تعویل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ تھے۔ تو ایک طرف فلاسفہ تھے، منطقی لوگ، دوسرے طرف جو ہے وہ خوارج تھے۔ ان تمام لوگوں کے نظریات سے الگ کر کے اپنی پہچان کرانے کے لیے اہل السنت والجماعت یا سنی یا اس کے ساتھ اہل الحدیث یہ نام رکھنا تابعین کے زمانے سے اور تبع تابعین کے زمانے سے یہ ثابت ہے۔ تو اس پہچان یعنی اہل البدع کے مقابل میں یا روافض کے مقابل میں اگر کوئی سنی کہتا ہے یا اہل السنت والجماعت کہتا ہے، یا خوارج کے مقابل میں اور معتزلہ کے مقابل میں اہل الحدیث کہتا ہے، اہل الرائے کے مقابل میں اہل الحدیث کہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان ناموں کی وجہ سے اسلام کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ دین ہمارا ایک ہے، عقیدہ ہمارا ایک ہونا چاہیے، جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور جس عقیدے پر صحابہ کرام چلتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، اور اسی پر ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سنت جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر انسان اپنے آپ کو یہ نام دیتا ہے تفرقہ پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی پہچان رکھنے کے لیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس نام سے بھی گریز کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، آج کا ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ مرتد ہو جاتا ہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے؟ اصل میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی آیت ہے،
کہ ایک بندہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن جو بار بار مرتد ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی غالباً آیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ توبہ کی قبولیت تب نہیں ہوتی جب دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو جائے۔ ایک یہ کہ انسان کی جان نکلنا، روح نکلنا شروع ہو جائے، اور حلق تک، حلقوم جو ہے جس کو غرارہ کہتے ہیں، یہاں تک انسان کی جب سانس اور اس کی روح پہنچ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ انسان کی سانس جب اس کے حلق میں نہ پھنسے اس وقت توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ جب سورج جو ہے مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس سے پہلے انسان توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد پھر العیاذ باللہ مرتد ہو جائے، پھر مسلمان ہو کر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے جو بار بار مرتد ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اصل میں توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین توبہ قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ اتنی بار وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام سے کوئی محبت نہیں ہے، اسلام کے اوپر اس کو تسلی اور اطمینان نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ مفادات کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر قبول کرتا ہے، پھر مرتد ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے، اس کو صراط مستقیم پر قائم رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اس لیے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ بدعتی کے بارے میں جو اقوال یا جو آثار اس بارے میں آئے ہیں، ان اللہ تعالیٰ حجب التوبۃ عن صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبے کو پردے میں رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ یہ جو آثار ہیں اس حوالے سے تابعین وغیرہ کے اقوال ہیں، تو ان کا مطلب بھی یہ ہے کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو وہ ثواب سمجھ کر رہا ہے۔ وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ ہے، گناہ سمجھے گا تبھی توبہ کرے گا، لیکن وہ اس کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ جب ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ توبہ کس چیز سے کرے گا؟ تو اس لیے وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے، تبھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، آج کا ہمارا جو 5واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ بیٹا اپنے باپ کو دے سکتا ہے، یا باپ اگر روزہ نہیں رکھتا اور اپنے روزے کا فدیہ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے؟ روزے کا فدیہ باپ اپنے بیٹے کو، یا ماں اپنی بیٹی یا بیٹے کو، یا اسی طرح اولاد اپنے والد کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ فدیہ ہو یا فدیے کے علاوہ کوئی اور صدقہ اور خیرات یا زکوٰۃ ہو، فدیہ جو ہے یہ بھی فرضی امور میں سے ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا جن لوگوں کے اخراجات آپ کے ذمہ ہیں۔ اب اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور اولاد کی استطاعت ہے، طاقت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ والدین کی ذمہ داری اپنے اولاد کے اوپر ہے۔ والدین کو کھلانا پلانا، ان کے اخراجات پورا کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس صورت میں اولاد اپنے والدین کو فدیہ نہیں دے سکتی، اور اسی طرح والدین بھی اپنے اولاد کو فدیہ نہ دے، کیونکہ والدین جو کچھ دیں گے تو وہ تو ان کو خود کھانا پڑے گا، کیونکہ اولاد کی طرف سے خرچہ ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اولاد اور والدین آپس میں ایک دوسرے کو فدیہ نہ دے، بلکہ کسی اور مسکین اور محتاج کو دے دے، ضرورت مند کو دے دے، بے شک وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن جس کے اخراجات کسی کے ذمہ ہے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ جزاکم اللہ۔ شیخ صاحب، اسی کے اندر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کا فدیہ رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں دینا کیسا ہے؟ روزوں کے متعلق یہ سوال کچھ دن پہلے بھی آیا تھا، اور اس پر بلکہ بعض بھائیوں نے کچھ پیغام بھی بھیجا تھا کہ یہ سوال ادھورا رہ گیا ہے، اس کا جواب مکمل نہیں ہو سکا۔ یہ حصہ رہ گیا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور بعد میں تندرست ہونے کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی، ایسی بیماری میں ہے یا ایسے بڑھاپے میں ہے کہ جس کا بعد میں ٹھیک ہو کر تندرست ہو کر قضا کے طور پر روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ رمضان کے شروع میں ہی پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ دے دے، یا رمضان آنے سے پہلے دے دے، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے۔ عام طور پر جو حنفی مسلک کے علماء ہیں وہ اس بات کے قائل ہے
کہ رمضان کے شروع میں ہی پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور دوسرے طرف شوافع ہیں ان کا مسلک یہ کہ نہیں، لیکن اس میں جو راجح اور صحیح مسئلہ میں سمجھتا ہوں، اور بہت سارے علماء نے اس کی تائید کی ہے اور بہت سارے علماء اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو لجنۃ الافتاء کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو روزہ آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں ہوا تو اس کا فدیہ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ ابھی ایک روزہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے اور آپ اس کے فرضیت سے پہلے ہی اس کا فدیہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے وقت سے پہلے یہ فدیہ ادا کیا ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جو روزہ آپ کے اوپر داخل ہوا اور وہ آپ نہیں رکھ پائے، اس روزے کا فدیہ تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو روزہ ابھی باقی ہے وہ آیا نہیں، پتہ نہیں آپ کو اتنی زندگی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، آپ اس رمضان کے پورے روزے جو ہے نا اگر نہیں رکھ پاتے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ پورے روزے آپ کو نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس لیے جو روزہ آپ کے اوپر داخل ہو گیا اور وہ آپ نہیں رکھ پائے اس کا آپ فدیہ دے دیں، لیکن جو روزہ باقی ہے اس کا فدیہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زیادہ عمر کے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اپنے آخری ایام میں وہ پورے رمضان کے آخر میں 30 مسکینوں کو ایک ساتھ دعوت دیتے تھے، اور 30 دن کا جو ہے وہ ان کو کھانا ایک ساتھ کھلاتے تھے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، اب 30 مسکینوں کو ایک دن میں کھانا کھلائے تو پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے رمضان کے آخر میں ہو یا روزانہ کے حساب سے ہو، جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا اس کے بدلے میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ ترتیب بہتر ہے۔ رمضان کے شروع میں یا رمضان سے پہلے سارے روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دینا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے جواز کا، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ امت کی اور انسان کی سہولت کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ انسان انتظار کرے اور بعد میں سب کا ایک ساتھ دے دے، یا روزانہ کے حساب سے دے دے، روزانہ اس کو ایسے کوئی مسکین نہیں ملیں گے تو شروع میں اگر وہ دے دے، بعد میں مسکین اور محتاج جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ جائز ہے۔ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عبادت آپ کے اوپر ابھی فرض نہیں ہے، فرضیت کے وقت سے پہلے آپ اس کا فدیہ دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کی ہماری سوال و جواب کی نشست ختم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ روزانہ 3 بجے ہماری یہ سوال و جواب کی نشست جامعۃ الدراسات الاسلامیہ کے فیس بک پیج سے آپ لائیو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے پاس بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان المبارک میں بھی شروع ہوگا، جاری رہے گا اسی طرح۔ تو جو احباب اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں وہ ہمارے اس فیس بک پیج کے اوپر آ کر کومنٹس کریں، سوال بھیجیں، واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔